مسلمان پر کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرض علوم سیکھیے۔ الحمدللہ اس کے 3 درس ہو چکے ہیں، یہ چوتھا سبق ہے، اور 2 سبق میں نے مائی امام یوٹیوب چینل پر بھی ڈال دیے ہیں، اطمینان سے آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ یعنی کسی کا اگر سبق چھوٹ جائے، بیان چھوٹ جائے تو وہ آرام سے اپنے موبائل پر سن سکتا ہے۔ آج کچھ سوال و جواب ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے توحید کا ارتھ و معنی ہوتا ہے ایک ماننا۔ شریعت میں توحید سے مراد دل سے قبول کرنا، دل سے ماننا، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا۔ ہماری اور تمام دنیا عالم کی پیدا کرنے والی ذات وہ ایک ہے، اللہ ہے، رب کائنات ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی حکومت میں شریک ہے، نہ ہی اس کی کوئی عبادت میں اس کا شریک ہے۔ سوال اللہ پاک کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ جواب اللہ پاک کا موجود ہونا سورج سے زیادہ روشن ہے، اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب زیادہ تر یہ فطرت سلیمہ ظاہر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خدا کے انکار کرنے والے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبان پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے مردوں سے کہتے ہیں کہ ان کہی کہہ دے، ان کہی کہہ دے، مطلب ان کہی کا مطلب کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے، مگر یہ مرتے وقت کا کلمہ کوئی کام نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ابھی ماننا ہے، زندگی میں ماننا ہے۔ سوال دنیا کی کن چیزوں سے خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ جواب تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا بے شک یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس طرح چاہتا اس میں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بناتے نہ دیکھا۔ تو میرے دوستو، ظاہر سی بات ہے، کل بھی آپ لوگوں کو ایک بات ہم نے بتائی تھی، بڑھیا والی مثال دی تھی۔ ایک بڑھیا سے کہا کسی نے، وہ چرخہ چلاتی تھی، اب تو چرخے کا دور ختم ہو گیا، کہیں کہیں آپ کو فوٹو میں ملے گا۔ تو بڑھیا سے کہا کہ خدا موجود ہے، تو بڑھیا نے کہا یہ مثال میرا چرخہ ہے، میں جب چرخے کو چلاتی ہوں تو اپنے آپ سے چلاتی ہوں، کتنی رفتار ہوگی، کتنا اس میں سوت لگایا جائے گا، کتنی اس سے اس کو بنایا جائے گا، اور اگر اس کو چلانے والے 2 ہو جائیں تو ایک آگے چلائے گا، ایک پیچھے چیز چلائے گا، اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اتنی ساری کائنات کو رب کائنات تنہا اکیلا چلا رہا ہے، اور کل آپ کو قرآن شریف سے بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ تو ہمیں رب کائنات ہر چیز کو جب بھی دیکھو کہ میرے رب نے کیا ہی اچھی چیز بنائی ہے، آسمان دیکھو تو خدا کو یاد آنا چاہیے، سورج دیکھو تو خدا یاد آنا چاہیے، پیڑ پودے دیکھو تو خدا یاد آنا چاہیے۔ ہرا پیڑ ہے اس پر لال پھول لگا دیا ہے، اور پھر ہر جگہ تصویر بن جاتی ہے، مگر کوئی پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا۔ حضرت شیخ سعدی بوستا میں بڑی اچھی طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ وہ رب کائنات پانی پر تصویر بناتا ہے۔ وہ تصویر کون ہے؟ ہم سب ہیں، ہم سب کی تصویر پانی ہی سے تو بنی ہوئی ہے۔ پانی پر کوئی بھی دنیا کا آرٹسٹ کوئی بھی پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا ہے، وہ رب کائنات ہے، اور سب سے اچھی تصویر پانی پہ بنائی ہے رب کائنات۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے۔ سمجھیں گے؟ پانی پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا، وہ رب کائنات ہے۔ جب کچھ کھاؤ، جب کچھ پیو، جب کچھ دیکھو، رب کی قدرت یاد آنا چاہیے۔ روزی روٹی سے زیادہ ہمیں روزی روٹی دینے والا یاد آنا چاہیے، وہی ہے میرا رب، وہی اکیلا خدا جو ہم کو پال رہا ہے، ساری کائنات کو پال رہا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ جب کوئی نہیں سنتا ہے تب وہ سنتا ہے، سب سنتا ہے۔ آج کل کے انسان زندگی بھر اس کی نافرمانی کرتا رہا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، ہر پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، گھر والے مار توڑ کے بھگاتے ہیں تو آ جاتا ہے خدا کے دربار میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
تو وہ حساب نہیں مانگتا ہے پھر 80 سال 60 سال تو کہاں تھا، تم نے 80 سال 60 سال تک تو نے میری بات مانی نہیں، اب تو میرے دربار میں کیوں آئے گا، چل ہٹ تیرے لیے دروازہ بند ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آ جاؤ، سب کے لیے کھولے دروازے، 2 آنسو بہا دیجئے، سب خطا معاف ہو جاتی ہے، سارے داغ دھل جاتے ہیں، کتنی گہرے سے گہرا داغ ہو، آنسو بہائیے، روئیے سچے دل سے اس کے دربار میں، میرے دوستو وہ سب معاف کر دیتا۔ بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں، اس سے زیادہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی خطائیں معاف کرنے والا نہیں۔ ہمارا بے حساب رحمت والا کرم والا تبھی دل سے نکلتا سبحان اللہ، یا اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تیرے لیے بڑائی ہے، ساری کبریائی ساری سلطنت تیرے لیے، سارا ملک سارا جہان تیرا ہی ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔